ایک دن کچھ شکاری سلطان کے پاس آئے اور کہا کہ ایک جنگلی شیر انہیں شکار کرنے نہیں دیتا مگر کبھی حملہ نہیں کرتا۔ ایک دن سلطان جنگل پہنچے تو شیر نے سلطان پر حملہ کر دیا۔ سپاہی شیر پر تیر چلانے لگے مگر شیر سلطان کے پیچھے ہو گیا۔ سلطان نے سمجھ لیا کہ یہ شیر کوئی خاص پیغام لے کر آیا ہے۔ پھر سلطان کی نظر پڑی اور ان کا ہوش اڑ گیا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن چند شکاری سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے سلطان کو بتایا کہ ایک جنگل میں ایک شیر موجود ہے جو نہ صرف ان کا شکار کرنے سے روکتا ہے بلکہ ان کے قریب آنے پر عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شیر ان پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ شکاریوں کا کہنا تھا کہ یہ شیر انہیں خوف زدہ ضرور کرتا ہے مگر اس نے آج تک کسی پر وار نہیں کیا۔ سلطان نے ان کی باتوں کو غور سے سنا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مسئلے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ہمراہ جنگل کی طرف رخ کیا۔ راستے بھر سلطان اس عجیب و غریب شیر کے بارے میں سوچتے رہے، کیا یہ کوئی عام جنگلی جانور تھا یا کوئی غیبی نشان؟ سلطان کی دور اندیشی اور فہم و فراست انہیں بتا رہی تھی کہ اس معاملے میں کچھ خاص ہے۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے شکاریوں کی نشاندہی کردہ مقام کا جائزہ لیا اور شیر کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی جنگل میں اس مقام پر پہنچے جہاں شکاریوں نے شیر کی موجودگی کی نشاندہی کی تھی۔ جنگل کا ماحول پر اسرار تھا۔ ہر طرف گھنے درختوں کا سایہ اور پرندوں کی خاموشی ایک غیر معمولی منظر پیش کر رہی تھی۔ سلطان نے اپنے گھوڑے سے اتر کر زمین کا معائنہ کیا اور اپنے سپاہیوں کو اطراف میں نظر رکھنے کا حکم دیا۔ کچھ وقت تک سب کچھ پرسکون رہا لیکن اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک زوردار دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی گونجدار تھی کہ سپاہیوں کے دل کانپ گئے اور گھوڑے خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ شیر آہستہ آہستہ جھاڑیوں سے باہر نکلا۔ وہ ایک عام جنگلی درندوں کی طرح دکھائی دے رہا تھا مگر اس کے چال ڈھال اور انداز میں کچھ ایسا تھا جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان میں ایک غیر معمولی تاثر جھلک رہا تھا، گویا وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ شیر نے چاروں طرف دیکھا، وہ فوراً سلطان کی طرف نظریں جما دی۔ اس کی توجہ سلطان پر مرکوز تھی جیسے وہ باقی سب کو نظر انداز کر رہا ہو۔ سپاہی اپنی جگہ ساکت کھڑے ہو گئے اور اپنی تلواریں اور کمانیں تیار کرنے لگے مگر شیر کے رویے نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے شیر کی حرکات کو غور سے دیکھا۔ شیر کی چال میں ایک عجیب طرح کی وقار اور سکون تھا، گویا وہ کسی خاص مقصد کے تحت وہاں آیا تھا۔ شکاریوں نے بتایا کہ یہ شیر کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتا مگر اس وقت اس کا انداز کچھ اور کہانی بیان کر رہا تھا۔ شیر آہستہ آہستہ سلطان کی طرف بڑھنے لگا۔ سپاہیوں نے فوراً تیر کمانوں پر چڑھا لیے مگر سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ رکو، اس پر کوئی حملہ نہ کرو۔ سلطان کی آواز میں اعتماد تھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جانور کسی عام مقصد کے لیے یہاں نہیں آیا۔ شیر سلطان کے قریب پہنچ کر رک گیا اور اپنی دم زور سے زمین پر مارنے لگا جیسے اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا ہو۔ پھر اچانک وہ دھاڑنے لگا لیکن یہ دھاڑ خوفناک ہونے کے بجائے کسی اشارے کی طرف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حرکات بتا رہی تھی کہ وہ یہاں کسی خاص پیغام کے لیے آیا ہے۔ شیر نے اپنے پنجوں سے زمین پر کچھ کھودنا شروع کیا اور پھر جنگل کے ایک طرف دیکھنے لگا، گویا وہ سلطان کو وہاں لے جانا چاہتا ہو۔ یہ سب دیکھ کر سپاہیوں کے چہرے پر خوف اور تجسس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا شیر نہیں دیکھا تھا جو انسانوں سے اتنا غیر متوقع رویہ اختیار کرے۔ شیر کی موجودگی نے جنگل کے ماحول کو اور زیادہ پر اسرار بنا دیا تھا۔ سلطان نے شیر کے اس رویے کو ایک اشارہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس کی حرکات کا بغور مشاہدہ کریں گے۔ ان کے دل میں یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ یہ واقعہ کوئی عام جنگلی ماجرا نہیں بلکہ کسی غیبی راز کی نشاندہی ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ جنگل کی خاموشی، شیر کی گرجدار آواز اور سلطان کی غیر معمولی فہم و بصیرت نے اس لمحے کو تاریخ کا ایک منفرد واقعہ بنا دیا۔ ہر شخص بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ شیر جیسے ہی سلطان کے قریب پہنچا اس نے یکدم ایک حملہ کیا جو دیکھنے والوں کو حیران کر گیا۔ شیر کی آنکھوں میں غضب کی بجائے ایک عجیب سا اضطراب نظر آ رہا تھا، گویا وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ سپاہیوں نے فوراً اپنی کمانوں سے تیر نکال کر نشانہ باندھ لیا مگر شیر کی حرکتوں نے سب کو چونکا دیا۔ وہ کسی شکاری درندے کی طرح سلطان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے حملے میں ایک عجیب سا پیغام چھپا ہوا تھا۔ شیر سلطان کے قریب آتے ہی رک گیا اور زور زور سے دہاڑنے لگا جیسے اپنی بات ان تک
پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ رک جاؤ، یہ حملہ کسی دشمنی یا شکار کا نہیں لگتا، اس شیر کے ارادے کچھ اور ہیں۔ یہ سن کر سپاہی پیچھے ہٹ گئے، لیکن اپنی کمانیں تیار رکھیں تاکہ اگر شیر مزید حملہ کرے تو فوری کارروائی کی جا سکے۔ شیر چند لمحے سلطان کو گھورتا رہا، پھر اچانک اس نے اپنی گردن جھکائی اور زمین پر اپنے پنجوں سے کھودنے لگا۔ اس کے یہ غیر معمولی حرکات سب کے لیے حیران کن تھی۔ سلطان نے اپنے گھوڑے سے اتر کر شیر کے قریب جانے کا ارادہ کیا، حالانکہ سپاہیوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی کہ حضور یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک سپاہی تو بولا، مگر سلطان نے جواب دیا، یہ کوئی عام شیر نہیں لگتا، اس کے اندر کچھ ایسا راز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ شیر سلطان کو قریب آتے دیکھ کر پیچھے ہٹا، جیسے وہ انہیں کچھ دکھانے یا بتانے کی اجازت دے رہا ہو۔ اس نے اپنے پنجوں سے زمین پر کچھ اور کھودنے کی کوشش کی، پھر جنگل کے ایک مخصوص حصے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ شیر انہیں کسی اہم مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شیر پر کوئی وار نہ کریں اور خاموشی سے اس کی حرکات کا مشاہدہ کریں۔ شیر کا یہ انداز کسی عام جنگلی درندے کا نہیں تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انسانوں سے زیادہ عقل رکھتا ہو اور اپنی حرکات و سکنات سے کچھ واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلطان نے شیر کے رویے کو بغور دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ کوئی عام جنگلی واقعہ نہیں بلکہ قدرت کی جانب سے کوئی غیبی اشارہ ہے۔ سلطان کے لیے لمحہ انتہائی غور و فکر کا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کبھی کبھار اپنے بندوں کو عجیب و غریب ذرائع سے پیغام بھی دیتا ہے۔ یہ حملہ جو بظاہر ایک خطرناک واقعہ لگتا تھا، در حقیقت ایک پوشیدہ راز کی پردہ کشائی کے لیے تھا۔ سلطان نے اپنے فہم و بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس شیر کے پیغام کو سمجھیں گے اور اس کے اشارے کی پیروی کریں گے۔ اس لمحے پورے جنگل میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں سلطان اور شیر پر مرکوز تھیں۔ یہ واقعہ صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ ایک انوکھے اور پر اسرار راز کی ابتدا تھی۔ سلطان کو احساس ہوا کہ یہ حملہ کسی خاص مقصد کے تحت کیا گیا تھا۔ شیر کی حرکتوں میں ایک ایسا پر اسراریت تھی جو عام جانوروں میں نظر نہیں آتی۔ سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شیر نے اپنے پنجوں سے زمین پر کچھ عجیب سی نشاندہی بتائی اور پھر جنگل کے ایک مخصوص حصے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہاں کچھ چھپا ہو۔ سلطان نے شیر کی نظروں کی سمت کا تعاقب کیا۔ وہاں ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے زمین کھودنے کا اشارہ مل رہا تھا۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً وہاں کھدائی کی جائے۔ جب زمین کھودی گئی تھی تو سلطان کی آنکھوں کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر آیا۔ وہاں ایک انسانی ڈھانچہ دفن تھا اور اس کے ساتھ ایک کاغذ کا پرانا ٹکڑا موجود تھا جس پر کچھ عربی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ خط میں لکھا تھا، اے مسلمانوں کے حاکم، میں ایک مظلوم انسان تھا جسے ظلم و ستم کے بعد یہاں دفن کر دیا گیا۔ میرا قاتل آج بھی آزاد ہے اور وہ شکاریوں کے قبیلے سے ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرو اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ یہ پڑھ کر سلطان پر سکوت طاری ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ محض ایک جنگلی شیر کا نہیں بلکہ ایک غیبی اشارہ تھا جو انصاف کی بحالی کے لیے کیا گیا تھا۔ سلطان نے فوراً شکاریوں کو دوبارہ دربار میں طلب کیا اور ان سے سخت سوالات کرنے لگے۔ ان کے انداز میں سختی تھی مگر انصاف کے اصولوں کے مطابق وہ کسی کو بلا ثبوت سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ شکاریوں میں سے ایک کا رویہ مشکوک محسوس ہوا۔ سلطان نے اپنے فہم و فراست سے اسے الگ کر لیا اور اس سے الگ سے پوچھ گچھ کی۔ کئی سوالات کے بعد مشکوک شکاری نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ذاتی دشمنی کی بنا پر ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا تھا اور اس کی لاش کو چھپانے کے لیے جنگل میں دفن کر دیا تھا۔ شیر اسی مظلوم کی حفاظت کرتا رہا تاکہ انصاف کی بحالی ممکن ہو۔ سلطان نے شریعت کے مطابق قاتل کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ دیگر لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ قاتل کو سزا دینے کے بعد سلطان نے جنگل میں موجود شیر کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کے حضور دعا کی۔ وہ شیر جس نے سلطان پر حملہ کیا تھا اب پرسکون نظر آ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا جیسے اس کا مقصد پورا ہو چکا ہو۔ سلطان نے شیر کو آزاد چھوڑ دیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ ظلم و ستم کبھی چھپ نہیں سکتا اور اللہ کی قدرت ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی اور اللہ کی قدرت کی ایک روشن مثال بن گیا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 99 پیارے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔